ڈومیل ضلع بنو کی تحصیل ہے۔ اس میں 2 ماہ قبل ایک واقعہ پیش آیا اور یہ واقعہ آگے چل کر ٹھیک ٹھاک فساد کا باعث بن گیا۔ علاقے کی غریب خواتین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے امداد لینے جاتی تھیں۔ علماء کرام کو یہ حرکت غیر شرعی محسوس ہوئی۔ انہوں نے فتویٰ دے دیا کوئی خاتون محرم کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی، جس کے بعد خواتین کے باہر نکلنے پر پابندی لگ گئی۔ علاقے کے روشن خیال لوگوں نے 5 اکتوبر کو اس پابندی کے خلاف ایک سیمینار کر دیا۔ تقریب میں بائیولوجی کے اسسٹنٹ پروفیسر شیر علی بھی شریک تھے۔ یہ ڈومیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ پشاور یونیورسٹی سے بائیولوجی میں ایم ایس سی اور اسلام آباد سے ایم فل ہے اور 15 سال سے درس و تدریس سے وابستہ ہے۔ پروفیسر نے اپنی تقریر میں برقع اور پردے کو غیر پختون روایت قرار دے دیا۔ ان کا دعویٰ تھا اسلام میں بھی پردے کا ذکر نہیں ہے۔ پروفیسر نے ترکیہ اور ملیشیا کا ذکر کیا جہاں پر پردہ لازم نہیں ہے اور یہ ملک ترقی بھی کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کیا ہم ان سے زیادہ مسلمان ہیں؟ پروفیسر نے حق مہر کے بارے میں بھی بات کی اور ڈراون اور میڈیکل سائنس کا حوالہ دے کر بھی کہا، انسان اس وقت بلوغت کو پہنچتا ہے جب اس کی عقل پختہ ہو جاتی ہے۔ لڑکی 12 سال میں بالغ ہوتی ہے اور لڑکا 14 سال کی عمر میں۔ لڑکی کی عقل لڑکے سے پہلے پختہ ہو جاتی ہے، لہٰذا عورت عقل میں مرد سے ناقص نہیں ہے۔ پروفیسر نے آئین کے آرٹیکل 25 اور 26 کا حوالہ بھی دیا، جس کی روح سے عورت اور مرد کے حقوق برابر اور مساوی ہیں۔ سیمینار کے بعد مختلف لوگوں نے اس کے مختلف حصے کاٹ کر سوشل میڈیا پر چڑھا دیے۔ پروفیسر کی سوچ علاقے کی سوچ سے مطابقت نہیں رکھتی تھی، چنانچہ علاقے میں اشتعال پھیل گیا اور علماء کرام نے خطبوں میں پروفیسر شیر علی پر تنقید شروع کر دی۔ علماء کرام نے میٹنگ بھی کی اور پروفیسر کے خیالات کو باطل اور خلاف اسلام بھی قرار دے دیا، جس کے بعد حالات مزید کشیدہ ہو گئے اور عوام نے پروفیسر اور اس کے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ انتظامیہ نے پروفیسر کو سیکیورٹی گارڈز دے دیے۔ علماء کرام کو بھی سمجھایا گیا مگر حالات کنٹرول نہیں ہوئے۔ بہرحال ڈپٹی کمشنر بنو محمد نواز وزیر نے ہمت کی۔ اس نے پروفیسر اور علماء کرام کو اکٹھا بیٹھنے پر رضامند کر لیا۔ 21 اکتوبر کو پروفیسر اور مقامی علماء کرام معاہدے پر رضامند ہو گئے۔ اسٹامپ پیپرز تیار ہوا جس پر پروفیسر نے علماء کرام کو لکھ کر دے دیا، میں اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور آخری نبی سمجھتا ہوں۔ سر سے لے کر پاؤں تک عورت کے پردے کو شرعی سمجھتا ہوں۔ عورت کی عقل مرد کی نسبت کم ہے۔ سیکس کی آزادی کو شرعاً حرام سمجھتا ہوں۔ ڈراون کے نظریہ ارتقاء کو باطل سمجھتا ہوں۔ میں نے اب تک اس زمن میں جتنی بھی باتیں کی ہیں میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں، اور میں نے اگر مستقبل میں شریعت اللہ کے خلاف بات کی تو میں شرعاً اور قانوناً مجرم ثابت ہو جاؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اسٹامپ پیپر پر دستخط ہوئے، معاہدے کے ساتھ تصویر بنائی گئی، تصویر میڈیا میں ریلیز کی گئی اور یوں یہ معاملہ نپٹ گیا۔ یہ اس نوعیت کا پہلا یا آخری واقعہ نہیں ہے۔ سائنس اور مذہب کا ٹکراؤ ہزاروں سال سے جاری ہے۔ اہل مذہب ہمیشہ سے سائنس اور قانون اور آئین سے ٹکراتے رہتے ہیں۔ سائنس مذہبی عقائد اور روایت کو نہیں مانتی، مگر اس سے تمام تر ٹکراؤ کے باوجود دونوں علم ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ڈراون خود پادری تھا۔ بائیولوجی میں مسلمان سائنسدانوں نے بھی اہم کردار ادا کیا تھا، اور 1973 کا وہ آئین جس کا آرٹیکل 25 اور 26 مرد اور عورت کو برابر حقوق دیتا ہے، اس آئین کی تشکیل میں بھی مفتی محمود اور مولانا شاہ احمد نورانی جیسے علماء کرام شامل تھے، اور مسودے پر ان کے باقاعدہ دستخط بھی ہیں۔ دنیا جہاں کے مذہبی لوگ وہ ادویات بھی استعمال کرتے ہیں جو ڈراون کے نظریہ ارتقاء کے جانوروں پر ٹیسٹ کر کے انسانوں کو قابل بنائی جاتی ہیں۔ علماء کرام صوبائی اور قومی اسمبلی کے رکن بننے کے بعد اس آئین کا حلف بھی اٹھاتے ہیں، جس میں آرٹیکل 25 اور 26 دونوں شامل ہیں، اور علماء کرام اس ملک میں بھی رہ رہے ہیں جس میں فاطمہ جناح نے باقاعدہ سیاسی جماعت بنائی تھی، اور انہوں نے مرد ایوب خان کے خلاف الیکشن بھی لڑا تھا، اور اس الیکشن میں مولانا مودودی جیسے درجنوں مذہبی اسکالرز نے عورت فاطمہ جناح کا ساتھ بھی دیا تھا۔ جس ملک میں بینظیر بھٹو 2 بار وزیر اعظم رہیں، جس میں مریم نواز ملک کی بڑی سیاسی جماعت کی قائد ہیں، اور جس میں سینٹ میں اس وقت 20 خواتین سینیٹرز ہیں، اور قومی اسمبلی میں 60 نشستیں خواتین کے لیے مخصوص ہیں، اور جس میں آج بھی ڈاکٹر شمشاد اختر وزیر خزانہ ہیں، اور جس اسٹامپ پیپر پر یہ معاہدہ ہوا اس کی ویلیو کا تعین اس خاتون وزیر کی وزارت خزانہ کرتی ہے، اور جس میں پہلی جماعت سے وہ سائنس پڑھائی جاتی ہے جس کی بنیاد ڈراون اور نیوٹن جیسے سائنسدانوں نے رکھی تھی، اور جس میں مادام کیوری جیسے وہ خواتین میں شامل ہیں جن کی مہربانی سے آج علماء کرام کے ایکس رے ہوتے ہیں یا لیزر سے علاج کیے جاتے ہیں، اور یہ وہ حقائق ہے
جن سے نظر چرانا ناممکن نہیں، مگر حقائق کے باوجود ایک اور چیز بھی ہے جس پر نظر رکھنا ضروری ہے، اور وہ ہے جان بچانا۔ جان بچانا دنیا کا سب سے بڑا فرض ہے، اور ہمیں اس فرض کی ادائیگی میں ایک سیکنڈ کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اور پروفیسر شیر علی نے یہ فرض نبھا کر کمال کر دیا۔ مذہب اور سائنس میں کون ٹھیک اور کون غلط ہے، یہ فیصلہ ممکن نہیں، یہ مسئلہ شاید کبھی حل نہیں ہو سکے گا۔ میں بہرحال مذہب اور سائنس کو ایک لکیر کے دوسرے سمجھتا ہوں۔ سائنس اگر اس لکیر کا پہلا سرا ہے تو مذہب دوسرا، اور اگر ہم مذہب کو اس کا پہلا سرا مان لیں تو پھر سائنس اس کا آخری سرا ہے۔ مگر ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا ان دونوں سروں کے درمیان فساد ہے۔ سائنسدان علماء کرام سے لڑ رہے ہیں، اور علماء کرام بھی سائنسدانوں کے ساتھ یہی سلوک کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ شاید سور اسرافیل تک ختم نہیں ہوگا۔ ہمارا کمال بس یہ ہے ہم فساد کے اس دورانیے میں اپنی قدرتی زندگی مکمل کر لیں، نہ سائنس کے ہاتھوں قتل ہو اور نہ مذہب کی چٹان کے نیچے آئیں۔ دوسرا، دنیا میں جہالت اور ظلم کی بے شمار تعریفیں ہیں، لیکن سب سے خوفناک تعریف فکری اختلاف پر دوسری انسانوں کو قتل کر دینا ہے۔ مذہب، سائنس اور انسان یہ تینوں اللہ تعالیٰ کے دین ہیں۔ مذہب کو ہم انسانوں نے نہیں بنایا، گو اس پر بھی اختلاف ہے، اور سائنس بھی انسان نے ایجاد نہیں کی۔ ہم نے کشش شکل بنائی ہے اور نہ خلیا۔ وائرس اور اینٹی باڈی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں، اور انسان بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ اگر امر ربی نہ ہوتا تو پروفیسر شیر علی پیدا نہ ہوتا، اور نہ وہ علماء کرام جنہوں نے اس معاہدے پر دستخط کرائے تھے، بلکہ نہیں۔ آپ ذرا رکیے، اگر اللہ نہ چاہتا تو پاکستان ہوتا، اور نہ بنو اور نہ ہی ڈومیل۔ یہ سب ہمارے رب کی عنایت ہے، لہٰذا ہم سائنس، مذہب اور انسان تینوں یا کسی ایک کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات سے انکار کریں گے، اور کائنات میں اس سے بڑی جہالت اور ظلم کوئی نہیں ہو سکتا۔ عربی زبان میں کفر کھیتی یا فصل کو بھی کہتے ہیں۔ کافر کھیتی اگانے والے کسان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مناسبت سے مکہ کے ان لوگوں کو کافر یا کفار کہا جو اسلام سے انکار کی کھیتی اگا رہے تھے، جو شرک اور انکار کی فصلیں اگا رہے تھے۔ ہم بھی کبھی سائنس اور کبھی مذہب کا انکار کر کے وہ کھیتی اگا دیتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا تھا۔ بنو یا ڈومیل کے واقعے پر مختلف لوگوں مختلف آرائیں دے رہے ہیں۔ علماء کرام سے اپنی کامیابی کرا دے رہے ہیں، جبکہ روشن خیال پروفیسر شیر علی کو بزدلی کا طعنہ دے رہے ہیں، جبکہ میں اسی معاشرے میں ایک بڑی تبدیلی سمجھ رہا ہوں۔ ملک میں پہلی مرتبہ علماء کرام نے کسی پروفیسر کے گھر پر حملے کے بجائے اس ایشو کو سرکاری دفتر میں حل کیا، اور پروفیسر نے بھی ضد کے بجائے غلطی کا اعتراف کر کے اپنی اور اپنے خاندان کی جان بچا لی۔ ہمارے معاشرے میں معافی مانگنا بڑی بات نہیں۔ ہم میں سے ہر پھنسا ہوا شخص وہ خواہ نواز شریف اور عمران خان ہی کیوں نہ ہو، وہ معذرت کر لیتا ہے۔ اصل ایشو معافی دینا ہے، اور پروفیسر شیر علی کو معافی مل گئی، اور یہ تبدیلی واقعی تبدیلی ہے، اور مجھے دلی طور پر اس کی خوشی ہے، کیونکہ آج اگر معافی مل رہی ہے تو کل مکالمہ بھی شروع ہو جائے گا، اور اگر مکالمہ شروع ہو گیا تو پھر معاشرے میں برداشت بھی آ جائے گی، اور اگر برداشت آ گئی تو شاید تو یہ معاشرہ ترقی بھی کر لے گا۔ معافی دینا معاشرتی ترقی کا پہلا قدم ہوتا ہے، اور ہم نے بالآخر یہ قدم اٹھا لیا ہے، اور وہ بھی بنو جیسے علاقے میں، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ میں پروفیسر شیر علی کی جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں، اس نے معافی نامہ لکھ کر برداشت کا پہلا قدم اٹھا لیا ہے، اور میں علماء کرام کو بھی داد دیتا ہوں، انہوں نے پروفیسر کو قتل کرنے کے بجائے اسے صفائی کا موقع دیا۔ لہٰذا آج دونوں ایک ہی شہر میں ہیں، اور یہ اس معاشرے میں چھوٹی تبدیلی نہیں، جس میں زمین یا دکان پر قبضے کے لیے دوسروں پر توہین مذہب کا الزام لگا کر پورا خاندان قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ اب آگے بڑھنا چاہیے، اور جنگجوڑوں والے جیسے تنازعوں کے حل کے لیے بھی اس اسپرٹ سے کام کرنا چاہیے۔ یہ معاشرہ پھر ہی معاشرہ بن سکے گا۔